اب میرے بھائیوں عزیزوں، یہاں ایک بات رک کر میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ تقلید کہتے کسے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں وہ مسائل جو قرآن میں بھی نہیں ہیں، وہ مسائل جو حدیث میں بھی نہیں ہیں، اس زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے موبائل ہے، موبائل کا حکم آپ کو قرآن میں تو نہیں ملے گا، الرحمن علم الموبائل ایسا تو نہیں ہے نا، علم القرآن تو ہے بھئی، موبائل تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا نا حدیث میں، اب قرآن و حدیث میں موبائل کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن موبائل مسلمان معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، تو موبائل کے استعمال کے طریقے جائز کون سے ہیں، ناجائز کون سے ہیں، حلال کون سا ہے، حرام کون سا ہے، مستحسن کون سا ہے، مستحب کون سا ہے، رنگ ٹون میں نعت رکھنا کیسا ہے، کالرٹون میں نعت رکھنا کیسا ہے، قرآن میں موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے، قرآن میں موبائل سننا کیسا ہے، یہ سارے مسائل آپ کو کون بتائیں گے؟ کون بتائیں گے؟ ائمہ اکرام بتائیں گے۔ کیوں؟ ائمہ اکرام نے اتنے اصول بنائے، ان اصول کے تحت آپ کے سارے مسائل، آپ کو چاہے 2023 کے ہوں یا 3023 کے ہوں، جو بھی مسائل وجود میں آئیں گے، ان ائمہ اعظام نے اصول ایسے آسان بتائے قرآن و حدیث سے نکال کر کہ ان اصولوں کے تحت ہم ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ جن مسائل کا قرآن میں حدیث میں تذکرہ نہیں، ان مسائل کو ائمہ اعظام کے اصولوں کے مطابق چلنے ہی کو تقلید کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اہل حدیث اور اہل سنت میں یہی فرق ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، ہم چاہے کتنے بھی بڑے ماہر ہو جائیں، نہ صحابہ کے علم کو پہنچتے ہیں، نہ ائمہ کے علم کو پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر آئے تو دیکھا بہت سارے لوگ، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی دعا میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آ کر ان لوگوں سے کہا، چاہے نمازوں کی تعداد میں تم کتنے بھی آگے بڑھ جاؤ، چاہے روزوں کی تعداد میں تم کتنے بھی آگے بڑھ جاؤ، صدقہ خیرات کر کے کتنے بھی آگے بڑھ جاؤ، لیکن صحابہ کے مقام کو پا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ تم سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والے، دنیا سے بے رغبتی کرنے والے تھے۔ یہ دو صفات صحابہ کے اندر اتنے عمدہ طریقے سے تھے، چاہے تمہاری نمازوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، روزوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، صدقہ خیرات کی تعداد زیادہ ہو جائے، لیکن ان دو صفتوں میں تم ہمیشہ پیچھے رہو گے۔ صحابہ کے مقام کو کوئی پا نہیں سکتا۔ اور میرے بھائی عزیزوں، یہی مسئلہ ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس زمانے کے تابعین سے کہا، اور اس زمانے کے تابعین کا وہی معاملہ ہے۔ اس کے بعد تبع تابعین نماز، روزہ، زکوٰۃ میں چاہے کتنے بھی آگے بڑھ جائیں، تابعین کو مقام کو پا نہیں سکتے۔ اس کے بعد اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ چاہے نماز روزے میں کتنے بھی آگے بڑھ جائیں، تابع تابعین کے مقام کو پا نہیں سکتے۔ اس کے بعد ہمارا معاملہ ہے، ہم نمازوں میں، روزے میں، تلاوت میں کتنے بھی آگے بڑھ جائیں، کسی ولی کے قابل بن نہیں سکتے۔ کیونکہ میرے بھائیوں عزیزوں، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی فکر، یہ دو صفتیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر داخل ہو جائے، وہ بندہ آگے بڑھتے چلا جاتا ہے، خدا کا مقرب بن جاتا ہے، پیچھے آنے کا کوئی شکل ہوتی نہیں ہے۔